نصرت بھٹو ایرانی نژاد تھیں۔ مارچ 1929 میں اصفہان میں پیدا ہوئیں۔ 50 کی دہائی کی ابتدا میں کراچی آئیں اور بھٹو صاحب کی محبت کی اسیر ہو کر ساری زندگی جدوجہد اور قربانیوں میں گزارتے ہوئے سرزمین سندھ میں بھٹو خاندان کے آباء و اجداد کے ساتھ ہی ان کے آبائی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی خاندانی دولت و ثروت اور شخصی وجاہت کے سبب ایک ینگ اینگری پرنس کی زندگی گزارتے تھے۔ کراچی میں اپنی بیگم نصرت بھٹو کے جلوہ میں وہ جلد ہی کراچی کے اشرافیہ کی ڈارلنگ بن گئے تھے۔ اس وقت کے صدر اسکندر مرزا اور پھر فیلڈ مارشل ایوب خان نے ان کی ذہانت اور قابلیت کو بھانپ کر اپنی کابینہ میں انتہائی اہم وزارتیں سونپیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے شاندار سیاسی کیریئر کا آغاز 65 کی جنگ سے ہوا۔ سلامتی کونسل میں بھٹو صاحب کی تقریر اور پھر تاشقند ڈکلیریشن پر اختلاف کر کے ایوبی آمریت کے عین شباب میں انہیں چھوڑ کر ذوالفقار علی بھٹو محض 38 سال کی عمر میں پاکستان کے کروڑوں عوام میں محبوبیت اور قبولیت حاصل کر چکے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کی اس عملی سیاست کا بھی آغاز ہوا جس میں گرفتاریوں اور جلاوطنیوں کی سختیوں کو جھیلنا ہوتا ہے۔ ایک وفادار روایتی بیگم کی حیثیت سے جہاں نصرت بھٹو قدم قدم پر اپنے شوہر کے ساتھ رہیں، وہیں انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں بیٹیوں کی ایک ماں کی حیثیت سے تعلیم و تربیت میں کوئی کمی بھی نہیں آنے دی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف جدوجہد سے لے کر اقتدار میں آنے تک کا دورانیہ کوئی 4 سال پر محیط ہے، مگر یہ بڑا ہنگامہ خیز اور خود بیگم نصرت بھٹو کے لیے آزمائش کا دور تھا جسے انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا۔ بھٹو صاحب جب 1971 میں اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنی روایتی بزلہ سنجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جب میں جیل گیا اور برسوں گھر سے دور رہا تو اس دوران 2 شخصیات نے میری جگہ سنبھالی، ایک میری بیگم نصرت بھٹو، دوسرے ایئر مارشل اصغر خان۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ اب وہ گھر اور بچوں کو دیکھے، انہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہی مشورہ میں ایئر مارشل کو بھی دوں گا۔ بھٹو صاحب کے 4 سالہ وزارت عظمیٰ کے دور میں بیگم نصرت بھٹو نے خاتون اول کی حیثیت سے بڑے پروقار انداز میں اپنے فرائض نبھائے، اور پھر بھٹو صاحب کے جولائی 77 میں اقتدار سے محرومی، اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان پر کڑا وقت آیا تو اس کا سب سے زیادہ حوصلے اور جرأت استقامت سے مقابلہ بیگم نصرت بھٹو نے ہی کیا۔ بہت چیزیں یاد آتی ہیں، ان کا پیار، ان کا محبت۔ اس دوران گو کے بے نظیر بھٹو وطن واپس لوٹ چکی تھیں اور اپنی والدہ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوتی، مگر اپنی کم عمری اور سیاسی ناتجربہ کاری کے سبب ابھی اس قابل نہیں ہوئی تھیں کہ پیپلز پارٹی جیسی ملک گیر جماعت کی قیادت سنبھال پاتی، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب جنرل ضیاء الحق کی فوجی آمریت پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کو نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ بھٹو صاحب کی المناک موت کو ساتھ ساتھ لیے اپنی بڑی بیٹی بے نظیر بھٹو کی نظر بندی اور اپنے بیٹوں مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو کی جلاوطنی کی جدائی کا دکھ لیے، ساتھ ہی مختلف نوع قسم کی بیماریوں سے لڑتے ہوئے اس وقت ان پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب ان کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز کی پیرس میں پراسرار حالت میں موت ہوئی۔ اپریل 86 میں بے نظیر بھٹو کی عظیم الشان واپسی سے پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کے تابناک دور کا ایک بار پھر آغاز ہوتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کی ناگہانی موت کے بعد ہونے والے انتخاب میں پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم اور بیگم نصرت بھٹو جو لاڑکانہ سے منتخب ہوئی تھیں سینئر منسٹر ہوتی ہیں۔ اس دوران انہیں بے نظیر بھٹو کی شادی سے خوشیوں کے چند لمحات ملتے ہیں، مگر یہ دور بڑا مختصر ہوتا ہے۔ اگست 91 میں پی پی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان پر ابتلا کا دور آتا ہے۔ گرفتاریاں، نظر بندیاں، جلاوطنیاں اور اس سے بھی بڑھ کر جنرل ضیاء الحق کے دور میں قذافی اسٹیڈیم میں جو ان پر تشدد ہوا، اس سے ان کے سر میں ایک ایسی چوٹ لگی جس نے بعد میں ایک مستقل بیماری کی شکل اختیار کر لی۔ دنیا کی طاقت ہمیں علیحدہ نہیں کر سکتی ہے،
شاہنواز بھٹو کے بعد اپنے بڑے صاحبزادے میر مرتضی خان بھٹو کی ناگہانی موت، اور وہ بھی اپنی بیٹی کے دور اقتدار میں، بیگم نصرت بھٹو کے لیے ایک ایسا سانحہ عظیم تھا جس نے انہیں چلتی پھرتی دنیا ہی نہیں، اپنے پیاروں اور عزیزوں سے بھی دور کر دیا۔ اپنے آخری 10 برسوں میں وہ زندہ درگور کا مجسمہ تھیں۔ 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو کی راولپنڈی میں بہیمانہ شہادت ہوئی تھی تو وہ اپنی زندگی کی اس بڑی خبر سے بے خبر تھیں، مگر آج 24 اکتوبر کو اپنی لحد میں اترتے ہوئے ان کی موت ساری دنیا کے لیے ضرور ایک بڑی خبر ہے۔